السلام علیکم بچوں، آج ہم تاریخ اور شہریت چھٹی جماعت کا سبق نمبر 1 بر صغیر ہند اور تاریخ اس کے سوال جواب حل کریں گے۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، تاریخ سے کیا مراد ہے؟ جواب، تاریخ سے مراد انسانی تہذیب کے سفر میں پیش آنے والے ہر قسم کے ماضی کے واقعات کی مربوط ترتیب ہے۔ سوال نمبر 2، انسانی معاشرہ طویل مدت کے لیے بود و باش کہاں اختیار کرتا ہے؟ جواب، انسانی معاشرہ طویل مدت کے لیے وہاں بود و باش اختیار کرتا ہے جہاں گزر بسر کے ذرائع کی فراوانی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، پہاڑی خطوں میں رہنے والے لوگوں کو اپنی غذا کے لیے خاص طور پر کس بات پر منحصر رہنا پڑتا ہے؟ جواب، پہاڑی خطوں میں رہنے والے لوگوں کو اپنی غذا کے لیے خاص طور سے شکار اور جنگل سے حاصل کی ہوئی اشیاء پر منحصر رہنا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 4، بھارت کی سب سے زیادہ قدیم شہری تہذیب کون سی ہے؟ جواب، ہڑپہ تہذیب بھارت کی سب سے قدیم شہری تہذیب ہے۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، انسانوں کی سماجی زندگی کن باتوں پر منحصر ہوتی ہے؟ جواب، انسان جس ماحول میں رہتا ہے ان کی سماجی زندگی اس ماحول کی جغرافیائی خصوصیات پر منحصر ہوتی ہے۔ انسانوں کی غذا، لباس، مکان کی تعمیر اور ان کے پیشے اس ماحول کی جغرافیائی خصوصیات پر منحصر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ہم جہاں رہتے ہیں اس علاقے کی کون سی چیزیں ہماری گزر بسر کا ذریعہ ہوتی ہے؟ جواب، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی آب و ہوا، بارش، کھیتوں سے حاصل ہونے والی فصلیں، نباتات، حیوانات اور معدنیات وغیرہ ہمارے گزر بسر کے ذرائع ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، کس علاقے کو بر صغیر ہند کہتے ہیں؟ جواب، افغانستان، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور بھارت ان ملکوں کو ملا کر جو زمینی علاقہ وجود میں آیا اسے جنوبی ایشیا کہتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خطے کو بر صغیر ہند کہا جاتا ہے۔ وجوہات لکھیے۔ سوال نمبر 1، تاریخ اور جغرافیہ کا رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے۔ جواب، انسان جس جغرافیائی علاقے میں آباد ہوتا ہے اس علاقے کی خصوصیات اس کے طرز زندگی اور ترقی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ماحول کی تباہی کے سبب گاؤں اور شہر اجڑ جاتے ہیں۔ اس طرح جغرافیائی حالات کا انسانی زندگی سے گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ اور جغرافیہ کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ سوال نمبر 2، لوگوں کو گاؤں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ جواب، انسانی تاریخ کے سفر میں کئی بار ماحول کی تباہی، قحط اور دیگر جغرافیائی آفات آتی ہے۔ ایسے موقع پر لوگوں کو اناج اور گزر بسر کے دیگر ذرائع کی کمی کا احساس ہوتا ہے، تب اس علاقے کے لوگوں کو گاؤں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ پہاڑی خطے اور میدانی خطے کے لوگوں کی زندگی کے فرق کو واضح کیجیے۔ اس کا جواب 2 الگ الگ کالم بنا کر لکھیں گے۔ پہلا کالم، پہاڑی خطے میں انسانی زندگی، دوسرا میدانی خطے میں انسانی زندگی۔ نمبر 1، پہاڑی خطے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی زیادہ محنت طلب ہوتی ہے۔ میدانی خطے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کم محنت طلب ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس خطے میں زرخیز زمینیں کم پائی جاتی ہے۔ اس خطے میں زرخیز زمینیں بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس خطے میں لوگوں کو اناج اور سبزیاں کم مقدار میں حاصل ہوتی ہے۔ اس خطے میں لوگوں کو اناج اور سبزیاں بھرپور مقدار میں حاصل ہوتی ہے۔ درسی کتاب میں دیے ہوئے بھارت کے طبعی نقشے کا مشاہدہ کر کے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، بھارت کے شمال میں کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟ جواب، بھارت کے شمال میں ہندکش اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ سوال نمبر 2، بھارت کے شمالی جانب سے کون سا راستہ آتا ہے؟ جواب، بھارت کے شمالی جانب سے در خیبر اور بولان کا تجارتی راستہ آتا ہے۔ سوال نمبر 3، دریائے گنگا اور دریائے برہم پتر کہاں ملتی ہے؟ جواب، دریائے گنگا اور دریائے برہم پتر بنگلہ دیش میں ملتی ہے۔ سوال نمبر 4، بھارت کے مشرق میں کون سے جزائر ہے؟ جواب، بھارت کے مشرق میں انڈمان و نکوبار کے جزائر ہے۔ سوال نمبر 5، تھار کا ریگستان بھارت کی کس سمت میں ہے؟ جواب، تھار کا ریگستان بھارت کے مغربی سمت میں ہے۔ تو یہاں سوال جواب ختم ہوتے ہیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔